اور جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، گدا بچھا ہوا تھا. مامود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری جیب میں رکھی نکل گئے. کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے احاطے میں داخل نہ ہو. مامود چلے گئے. اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا تو پھٹا ہوا ہے. اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب. اس نے کہا او خدا کے بندو، اس کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا. اس نے کہا تھا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ، اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں. پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو، کیا کریں. شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں کیسے بندے کو جانتا ہوں. اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا. ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی. اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ بلا. وہ بلا لیا اس کو، اس کا نام محمد رفو گر تھا. وہ آیا، اس کو گدا دکھایا. اس کا یار اس طرح سینہ پتہ نہ چلے. اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں. بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان چھوڑتے ہیں پیچھے. بڑے کاریگر، پیسے ہونے چاہیے، بڑے بڑے کاریگر بندے.